تقاضے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ قرآن کا جو اصل موضوع ہے وہ انسان ہے اور انسان کی اصلاح و تربیت ہے، انسان کی ہدایت ہے۔ اس اعتبار سے قرآن ایک بہت بڑی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اللہ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو یہ اللہ کی ہیبت اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کلام الہی پر آج بات ہو رہی ہے، اس کی عظمتوں پر بات ہو رہی ہے۔ آج ہمیں حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ مسلمان جو ہے قرآن سے دور نظر آتا ہے، اس کی عظمتیں اس کے ذہن میں مستحضر نہیں نظر آتی، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ چند ایک چیزوں کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے کہ جناب اس سے فال نکال لیا جائے، اس سے کس طرح ہم اپنے لیے مسائل کا حل کسی قرآن سے کوئی آیت دیکھ لیں، یا بچی رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سر پر رکھ دیا جائے، یا اپنے طاق میں رکھ کر اس کو بس تبرک سمجھ کے رکھا جاتا ہے، جبکہ یہ ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے۔ اس حوالے سے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ، اور بہت بڑا موضوع ہے اگر دیکھیں، اور قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اگر آپ اس کو توجہ سے سن لیں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد اگر قرآن سے کوئی ربط آپ کا قائم ہو گیا انشاءاللہ، تو یہ آج کی گفتگو بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلے ہم قبلہ مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، تعریف قرآن اور اس کے کلام الہی ہونے کی ثبوت اور دلیل کے حوالے سے ہم ایک تو قرآن کی تعریف اور اس کی دلیل اور ثبوت کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین نے لکھا ہے کہ القرآن فالکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، صحائف میں لکھی گئی۔ اس میں دو قول ہے کہ یا تو فرشتوں کے صحائف مراد ہیں یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں۔ اور یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہوئی ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت ہر زمانے میں کسی چیز کو آگے نقل کرے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ پھر اس کی مزید تاکید اکابرین نے بیان فرمائی نقلاً متواتر کے ساتھ، بلا شبہتن نقلاً متواتراً، کہ ایسی یہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ خود اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی کریم سے بکثرت صحابہ کرام نے سنی اور ان سے سینہ بسینہ یہاں تک منتقل ہوتی چلی آئی۔ یہ تو قرآن کی ایک تعریف ہے۔ اور اس کے کلام الہی پر دلیل ہونے کی اگر ہم قرآن سے ہی دلیل پیش کریں تو کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بھئی آپ نے خود ہی قرآن بنا لیا اور خود ہی اس سے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک عقلی دلیل سے ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کا اہتمام یہ ہے کہ جب سے یہ نازل ہوئی ہے آج تک اس میں ایک نقطے کی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو یاد کرنا انتہائی آسان کر دیا ہے۔ اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ ظاہر ہوا، جس کی وابستگی ہم قرآن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا 6 سال کا بچہ بھی پورے قرآن کو، حالانکہ وہ مدر لینگویج نہیں ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہ ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ اکابرین بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آسمانی کتابیں صرف انبیاء علیہم السلام کو یاد ہوتی تھیں اور کسی کو نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا اس میں تحریفات ہوتی رہیں، لوگوں نے اپنا کلام ڈال دیا۔ 32 تو اناجیل بنی ہوئی ہیں۔ توریت زبور کی اصلی جو زبان میں ان کی اصلی شکل تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب تراجمی ملتے ہیں، ناقابل اعتماد۔ اور خود قرآن کی گواہی ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک لاکھوں بچوں، لاکھوں افراد، بلکہ اب کروڑوں بھی کہہ دیا جائے اگر پہلے سے ہم لیتے آئیں تو مبالغہ نہیں ہوگا، یا قیامت تک کے کہ اگر اس میں کوئی ایک حرف کی بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا تو عارضی اور وقتی تو پاسبل ہے کہ کوئی اپنے پرنٹنگ پریس سے نکال دے، لیکن جیسے ہی حافظ کے سامنے آئے گی، جیسے ماشاءاللہ قوی الحافظہ حضرات ہیں، زبردست قسم کا حفظ، ہمارے استاد محترم مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو کمپیوٹر تھے بالکل، جہاں سے آیت بولیں فوراً وہ حفظ شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو جیسی کوئی غلطی سامنے آئے گی فوراً اس کے اوپر آدمی مطلع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا
ہم اپنی مدر لینگویج کا 16 صفحے کا رسالہ لفظ بلفظ یاد نہیں کر سکتے، لیکن یہ پوری کتاب یاد ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور اس میں آج تک 1500 سال کے اندر تبدیلی نہ ہونا بھی ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے ہی اس کی حفاظت کا حقیقتاً جو معاملہ ہے اپنے دست قدرت میں لیا ہو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک قرآن کے جہاں جتنے معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کم سن بچوں کے سینوں میں یہ قرآن کریم، یہ کتاب نورانی جو ہے محفوظ ہو جاتی ہے، تمام اعراب کے ساتھ، تمام اس کی تمام لوازمات کے ساتھ۔ بہت یہ بھی اللہ کا کرم ہے اور معجزہ ہے قرآن کا، ایک اعجاز ہے قرآن کا۔ اچھا، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کچھ فرمائے گا قرآن مجید کی عظمت و فضیلت پر؟ میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بنیاد رکھی اور عقلی دلائل کے ساتھ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس میں کتابیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، توریت و زبور و انجیل، صحائف، لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو گزشتہ کتابوں کی جامع اور مصدق بھی ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے عقلی دلائل کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر رکھی، بچوں کے سینوں کو کھول دیا، اور ایک فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی محافظت کرنے والے۔ بے شک بے شک۔ جب قرآن نازل ہوا تو کفار چونکہ عرب تھے، کہ لگے کہ بھائی یہ تو پرانے قصے کہانیاں جمع کر کے لے کر آئے، اساطیر الاولین، لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، ہم چاہے تو ہم بھی بنا کے لا سکتے، تو قرآن کا بنا کے لے کر آ جاؤ، فاتو بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں بنا کے لے کے آ جاؤ۔ پھر کرتے کرتے قرآن نے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ کیسے چیلنج کر رہا ہے قرآن، سبحان اللہ۔ فرمایا چھوڑ دے ایک سورت، دیکھیں کتنی چھوٹی سی سورت ہے، والعصر کتنی چھوٹی سورت ہے، انا اعطینا، پورا عالم کفر کو، سب کو چیلنج ہے، لیکن پھر قرآن نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا نہ ماضی کے اندر بنا سکے ہو نہ قیامت تک بنا سکو گے، اس سے بہتر ہے کہ اس قرآن کو مان لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یہ صحیفہ رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ ارواح کے لیے بھی، اجسام کے لیے بھی، صدور کے لیے بھی شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی کہ قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی اللہ کا فضل ہے اور حضور اللہ کا فضل کبیر ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن، فرمایا جو حامل قرآن ہوگا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والے کی، اپنی محافظت کرنے والے کی، اپنے حقوق کو ادا کرنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، فرمایا کہ کچھ قومیں وہ ہیں جو حاملین قرآن ہوں گی، جو قرآن سے محبت کریں گی، قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں گے، قرآن پر عمل پیرا ہوں گے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان کو بلندیاں، اس بھائی کتنی بلندیاں، اوج ثریا کا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا دوسری قومیں وہ ہیں جو قرآن کو چھوڑ دیں گے، پس پش ڈال دیں گے۔ پس پش ڈالنے سے مراد یہ نہیں کہ اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے پھینکیں گے، مراد یہ ہے کہ نہ وہ قرآن پڑھیں گے، نہ قرآن سمجھیں گے، نہ قرآن کے اندر تدبر کریں گے، اور نہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ چھوڑ دیا آپ نے، بالکل آپ کے دوست کا خط آیا، آپ اس کو کھول کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو تنزل کے گڑھے کے اندر گرا دے گا۔ تبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم، بلکہ ہم سب ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم سب نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج ہماری گفتگو کے اندر قرآن نہیں۔ آج رئیس بھائی دنیا کے اندر ہمارے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وہ بکتا ہے جو جتنی زیادہ کہانیاں کرنے والا ہے، جتنی زیادہ جو ہے وہ کہانی فروش، قصہ فروش ہوگا، اس کی ریٹنگ اتنی زیادہ ہوگی۔ جب امت کو قرآن چاہیے نہیں، قصہ فروش ہوں اور کہانی فروش ہوں اور فیملی کی چیزوں کو لا کر
اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مذہب کے سٹیج کے اوپر آج ہمارے خطبوں میں قرآن نہیں، آج ہمارے واز کے اندر قرآن نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں واز کرنا ہے، نصیحت چاہیے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اس سے بڑا واز کون سا ہے، اس سے بڑی ہدایت کون سی ہے، اس سے بڑا بیان کون سا ہے؟ تمہیں ادھر ادھر کی، یعنی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مذہبی سٹیج کے اوپر میلاد النبی کا جلسہ ہے یا 11ویں شریف کا جلسہ ہے، اس میں کیڑے کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، کیڑے کی قصے۔ ابے خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں مضبوط چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں پہلی اللہ کی کتاب ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ رئیس بھائی آخری جملہ کیا ہے کہ وہ رسی کو آسمان سے نہیں لٹک رہی، حبل اللہ ای القرآن، فرمایا وہ رسی جو ہے وہ اللہ تبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بیان فرمایا، اور عصر حاضر کے تناظر میں اپنا درد دل بھی بیان فرمایا آپ نے، بہت خوبصورت انداز میں، ملفوف انداز میں۔ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ قرآن سے ہمیں کیا تعلق رکھنا ہے اور ہم نے کس قدر اس کو بالکل پس پش ڈالا ہوا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، عظمت قرآن پر بات ہو رہی ہے، اور بہت ہی بڑا موضوع اور کائنات کی سب سے بڑی کتاب رشد و ہدایت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا موضوع بہت اہم ہے، اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب موجود ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بلا شبہ ہے، اس کی میں چاہتا ہوں وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے فضائل اور اس کی تعریف کے حوالے سے بنیادی بڑی خوبصورت گفتگو علماء کرام نے فرمائی، اور بڑا اہم سوال آپ نے یہ کیا رئیس بھائی کہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ جملہ اپنی ذات میں ایک دعویٰ بھی ہے، بالکل، اور ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے۔ غلط فہمی ذہنوں میں بعض اوقات ہوتی ہے بعض لوگوں کے کہ قرآن کریم میں کچھ عبادات ہی ہیں، کچھ رسوم ہی ہیں، دین کچھ عبادات کا ہی نام ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ سمجھا جاتا ہے یا اس کو غلط فہمی کے طور پہ عام کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بے شک، حیات سے مراد ہے کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ایک انسان اپنی زندگی میں جتنے بھی شعبے رکھتا ہے، قرآن ہر شعبے کے لیے رہنمائی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور اس کا دعویٰ خود قرآن کریم نے کیا ہے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے احکامات کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے آج تمہارے لیے اس دین کو، قانون کے مجموعے کو مکمل کر دیا۔ اور خود قرآن کریم کہتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم نے ہر چیز کو بیان کر دیا، اس کے اصول بیان کر دیے، پھر ان اصولوں کی تشریح زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبوی میں تفصیل سے کر دی ہے، کیونکہ یہ آپ کا منصب ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو لوگوں کی طرف قرآن نازل کیا گیا ہے، اے حبیب آپ اس کی تشریح کریں گے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس میں زبان آپ کی ہوگی، کلام آپ کے رب کا ہوگا، وہ وحی الہی بن کر اس کی تشریح بنے گا۔ تو قرآن و حدیث کا یہ جو مجموعہ ہے انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے کافی ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہ اس جملے کا مطلب ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں عقائد و نظریات کے اعتبار سے قرآن کریم کتنی فکری تربیت کرتا ہے۔ جو بنیادی عقائد ہیں، جن کا تعلق نیچر سے ہے، جن کا تعلق فطرت سے ہے، وہ تمام عقائد خوبصورتی سے قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سماجی حوالے سے دیکھیں، معاشی حوالے سے دیکھیں، معاشرتی حوالے سے دیکھیں، اخلاقی حوالے سے دیکھیں، یہ
تمام جو زندگی کے بڑے بڑے شعبے ہیں ان تمام کے لیے قرآن کریم کی آیات اور نصوص موجود ہیں. بالکل. آپ سماج میں دیکھیں ماں باپ کے حقوق ہیں، فیملی کے حقوق ہیں، ذوی القربہ ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، قرآن کریم ان کی کتنی تفصیل سے بات کرتا ہے. آپ معاشیات پہ اگر دیکھیں گے احل اللہ البیع وحرم الربا کہ اپنے نظام معیشت میں آپ نے سود کو لیس کرنا ہے اور بیع اور تجارت کو عام کرنا ہے. قرآن اس کی بات کرتا ہے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو، دولت کی تقسیم، پھر اس تقسیم کے عملی طریقے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، صدقات آپ کو ادا کرنے ہیں، کیسے آپ کو لوگوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ معاشی پہلو قرآن کریم تفصیل سے بیان کرتا ہے. پھر اگر آپ اس کی تقسیم انفرادی اور اجتماعی حقوق کے حوالے سے دیکھیں، ایک فرد کا کیا حق ہے قرآن اس پہ بھی بات کرے گا، ایک اجتماع کا کیا حق ہے قرآن کریم اس پر بھی بات کرے گا. پھر آپ اس پہلو سے دیکھیں کہ قرآن کریم ضروریات پر بات کرتا ہے. ظاہر ہے ہر انسان سے بہت ساری چیزیں ضرورت کے طور پہ جڑی ہوئی ہیں. ایک انسان کی اپنی زندگی ہے، اس کو اپنے جینے کا حق ہے، اس پر قرآن نے بات کی. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم. تو ایک انسان، اچھا پھر انسان کے لیے آزادی کا جو معیار ہے وہ قرآن کریم قائم کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین. پھر ایک انسان کے لیے مساوات ہے، پھر ایک انسان کے لیے عدل ہے. قرآن اس کی بات کرتا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اخلاقیات ہیں. قرآن کریم اس پہ بات کرتا ہے قد تبین الرشد من الغی وانک لعلی خلق عظیم. اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ایک ایک کر کے قرآن کریم نے ان سب کی بات کی ہے. اچھا جو سیاسی ڈھانچہ ہے قرآن اس پر بات کرتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. آپ نے ایک شورائی نظام لے کر چلنا ہے جس پہ خلافت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم، وہ سب شورائی نظام تھا، اس پہ قرآن کریم نے بات کی ہے. اچھا انسان کی جو ایک اچھی صفات ہوتی ہیں، آپ قرآن کریم کے مختلف پاروں کو کھولیں گے، ایک انسان کی جتنی اچھی صفتیں ہیں، وہ لوگوں سے ملے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، وہ اپنے کلیگ کا خیال رکھے، وہ ہر ایک کے حقوق پر قرآن کریم نے بات کی ہے. تو آپ کوئی ایک ایسا زندگی کا اہم شعبہ لا کر دکھا دیں، میں کہتا ہوں، اور اس پر کوئی حافظ آپ کو آیت پڑھ کر نہ سنا سکے، کوئی عالم اس کی تشریح نہ کر سکے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے. جبکہ قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال گزر گئے، بالکل، اور ہر 100 سال کے بعد زمانہ اتنا اپڈیٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اخبار ہمارے پاس آتا ہے، ہم اگلے دن اس کو نہیں پڑھ سکتے، پھر اگلے دن پرانا ہو گیا. ایک ماہانہ ڈائجسٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ مہینے بعد اس کو نہیں کھول سکتے. کوئی تحریر آپ کے پاس آتی ہے، آپ کو بہت ہی پسند ہے، آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 10 دفعہ پڑھیں گے نہیں، کیونکہ وہ آپ کی مزید ضرورت کو پورا نہیں کرے گا. تو کیا وجہ ہے کہ آج کے جدید ترین مسائل پر قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ رب نے اس کو اتنا تر و تازہ بنایا، اور خود قرآن نے کہا ہے یہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے. اگر 14 صدیوں سے قرآن ٹھہرا ہوا ہے تو ماننا پڑے گا یہ لوگوں کو نفع دے رہا ہے. اور خدا کی قسم یہ قیامت تک رہے گا جیسے تازہ پھولوں کی خوشبو مہکتی ہے. قرآن کی آیتیں مہکتی رہیں گی، علماء کے چہرے مہکتے رہیں گے. خدا کی قسم قرآن کریم کی تفسیریں 1400 سال سے لکھی جا رہی ہیں، سائنس کے طور پہ لکھی جائیں گی. آج کی صدی کا اگر علامہ اقبال بھی قرآن کو لے کے کھڑا ہوگا، اس کی فکر بھی پوری دنیا میں پھیل جائے گی، کیونکہ یہ تازہ کلام ہے. آپ ڈاکٹر مورس بکائی کی مثال لے لیں، ایمبریولوجی کا ماہر ترین ڈاکٹر تھا. اس نے فوق ظلمات ثلاث قرآن کا ایک جملہ پڑھا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں ہوتا ہے. اس نے کہا 1400 سال پہلے قرآن نے کیسے بتایا کہ بچہ 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے؟ یہ تو آج ہم نے شعائیں لگا کے دیکھا. اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر، آج سے 1400 سال پہلے نازل ہو کے ہمارے شعبے کو روشنی دے رہی ہے. اس کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ہر ایک کو متاثر کرے گا. قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ازروع قرآن، قرآن ہی کی آیات
بینات سے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے جواب کو مکمل فرمایا. کوئی ایسا سوال نہیں ہے انسانی ذہن میں کہ جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو. ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کریم میں موجود نظر آتا ہے. اخلاقیات، طبیعت، سماجیات، معاشیات، کسی پہلو پر تشنا نہیں چھوڑا قرآن نے. بس یہ کہ ہم اگر قرآن کی طرف جائیں تو قرآن ہمیں تسلی بخش جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ آج بہت ہی خوبصورت موضوع عظمت قرآن، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، کنٹینیو رکھیں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.